جو ہر وقت میرے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں، میرے دیدار کے طلبگار رہتے ہیں، میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں، تم ہر وقت ان کی رضا جوئی میں مصروف رہا کرو۔ اس لیے یہ کسی اللہ والے کا قول نہیں ہے، یہ خود اللہ رب العزت کی ذات نے انسانیت کو رستہ عطا فرمایا۔ حضرین گرامی، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ گوشہ نشینی میں تنہا بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے میں کیا حرج تھا؟ اس کی نماز پڑھتے ہیں، عبادت بجا لاتے ہیں، اس کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں یہی مصروف رکھتا اور وہ ہمیں فقط یہی حکم دے دیتا کہ اللہ رب العزت کا ذکر کرو، اس کی یاد میں مصروف رہو، عبادت کرو۔ تو اس نے قرآن میں یہ کیوں کہا کہ ان کے چہروں سے تمہاری نگاہیں نہ ہٹنے پائیں جو میری رضا کے طلبگار رہتے ہیں، ان کو دیکھتے رہو، ان کی رضا جوئی کرو جو میری رضا کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کی طرف بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے درمیان انسان اور اپنے درمیان ایک واسطہ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی مخلوق میں سے؟ پھر دوسرا سوال انسانی اذہان میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو واسطہ اللہ پاک پیدا فرما رہا ہے اس واسطے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پھر تیسرا سوال عموماً اذہان میں یوں پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کے اولیاء کی صحبت و سنگت ضروری ہے؟ اس کے بغیر اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا؟ اس کے بغیر اس کی تقرب کی راہیں انسان پر واہ نہیں ہوتی، دروازے نہیں کھلتے؟ یہ وہ سوال ہے جو انسانی اذہان میں آج کل پائے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے 3 طرح کے طبقات معاشرے میں پیدا ہو گئے ہیں جنہوں نے اہل اللہ، صوفیاء کرام اور تعلیمات تصوف کا انکار کرنا شروع کر دیا، اور آج سوشل میڈیا کے ذریعے، ٹی وی چینلز کے ذریعے اور علن اعلان ممبر پر خطبات کے ذریعے عوام الناس کے اذہان میں بزرگان دین، اہل اللہ، ان کی تعلیمات، ان کے مقام و مرتبہ اور اہل اللہ کے ساتھ نسبت کی شرعی حیثیت، اس کے اوپر لوگوں کے ذہنوں میں اشکال پیدا کر دیا، جس کا نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ بزرگان دین کی صحبت سے دور ہوئے، اہل اللہ کی صحبت سے دور ہوئے، کیونکہ اعتقاد کمزور پڑ گیا۔ نتیجتاً جب اس صحبت سے ہوتے، آج سارے جہاں کے علماء مل کر بھی نوجوانوں کو دین کے اوپر قائم نہیں رکھ پا رہے، اور جہاں جائیں لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے آج پہلے سے زیادہ مدرسے ہو گئے ہیں، مدرسوں میں پڑھانے والے اساتذہ کا عدد زیادہ ہے، علماء زیادہ ہے، سوشل میڈیا کے اوپر تبلیغ کرنے والوں کا عدد زیادہ ہے، ممبر پر بولنے والے لوگوں کا عدد زیادہ ہے، پہلے سے زیادہ کتابیں لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، شریعت پر بات کرنے والوں کا عدد زیادہ ہے، پہلے کے مقابلے میں حفاظ کا عدد زیادہ ہے، یعنی دین مساجد کا عدد زیادہ ہے، ہر گلی محلے میں نئی مسجدیں بن رہی ہیں، نئی مدرسے بن رہے ہیں، علماء کا عدد آج سے 50 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مدارس کا عدد آج سے 100 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کا عدد پہلے سے 100 سال پہلے زیادہ تھا یا آج زیادہ ہے؟ آج زیادہ ہے۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ ہر اگلے دن نوجوان نسل دین سے دور ہو رہی ہے، دین بیزار ہو رہی ہے، اور پھر دینی اقدار سے دور ہو رہی ہے؟ بنیادی حمیت، حیا، آقا علیہ السلام کی نسبت، تعلیمات لوگوں کی زندگی سے دور ہو گئی ہے۔
کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کیسے؟ کہ ہم نے وہ روح جو در حقیقت دین کی تعلیمات کے ساتھ پوشیدہ تھی، جس نے اصل کام کرنا تھا، ہم نے اس روح کو اہلیان اسلام سے چھین لیا ہے، ان سے ظلم کیا ہے، ان کے ذہن میں اشکال اور ان کے ذہن میں کنفیوژن پیدا کر کے. وہ کنفیوژن کیا ہے؟ وہ کنفیوژن یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کا اعتقاد و عقیدہ اہل اللہ اور ان کی صحبت سے اٹھایا ہے. ان کا اعتقاد و عقیدہ، ان کے اذہان کو اہل اللہ کی مجالس کے متعلق اس طرح کنفیوز کیا ہے کہ وہ اہل اللہ کی مجالس سے دور ہوئے ہیں. اب لاکھوں کتابوں کے درس بھی دے لو، تم دین پر ان کو پختہ اور قائم نہیں کر سکتے، کیونکہ استقامت کا درس صرف اہل اللہ کی صحبت سے ہی ملتا ہے. واہ واہ. اگر کتابوں کے پیچھے صحبت کا اثر نہ ہو تو کتابیں فقط قلم دیوات کے سوا کچھ نہیں ہے. کتابوں کی سطروں کے بیچ میں صحبت کی تاثیر موجود ہے. جو صحبت کا انکار کرتا ہے اس کے لیے وہ کالے حرف ہیں، اس کے ذہن کو بھرتے ہیں، اس کی روح کی خوراک مہیا نہیں کرتے. یہ وہ خوراک ہے جو ہر دور میں اہل اللہ، صوفیاء، بزرگان دین انسانیت کو عطا کرتے آئے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس سے بات کری. اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت صحابہ کرام کو میسر نہ ہوتی تو اللہ کی وحی ان کو ایمان پر استقامت نہ دیتا. واہ 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 واہ، کیا بات. اگر تابعین کو صحابہ کرام کی صحبت میسر نہ ہوتی تو کلام الہی ان کی زندگیاں تبدیل نہ کر پاتا. اگر تابعین کو تابعین کی صحبت میسر نہ ہوتی تو پھر تابعین کی زندگیاں بدل نہ پاتی. تو حاضرین گرامی، یہ سلسلہ چلتا رہا ہے. ہر دور میں یہاں پر منشور کے طور پر کلام الہی انسان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور پھر اگزامپل کے طور پر اس دور میں زندہ صحبتیں جو اہل اللہ کی ہوتی ہے، جب تک وہ ہاتھ سے نہ تھامی جائیں انسان فقط پڑھنے سے مومن نہیں بنتا. جب تک دیکھنے کو کچھ میسر نہ آئے فقط پڑھنے سے مومن نہیں بنتا. من کی کایا پڑھنے سے نہیں بدلتی، دیکھنے سے بدلتی. اور دیکھنے کے لیے ہر دور میں اہل اللہ ہوا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے ہر دور میں صوفیاء ہوا کرتے ہیں. ان کی صحبتیں ہوتی ہیں، ان کا کردار ہوتا ہے، ان کی ادائیں ہوتی ہیں، ان کی روز و شب ہوتی ہے. اور در حقیقت ان کی صحبت